السلام علیکم۔ جی میرا نام میاں وماس ہے، اور میں اور چھوٹے بھائی ہیں میاں صدام، ہم دونوں مل کر ایک بکریوں کا فارم بنایا ہوا ہے، اور مکھی چینی بریڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بھائی جی سب سے پہلے تو جب گوٹ فارمنگ سٹارٹ کی ہے نا، یعنی کہ جو ہمارا خرید و فروخت کا مرحلہ تھا نا، میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم مدرسہ منڈی گئے تھے جی، اپنا بکریاں لینے جی۔ ساتھ ایک دوست تھا، وہ گیا تھا مدرسہ منڈی، لیکن پہلے ہمارا ویسے ہی چکر لگا، ہم لے نہیں سکے۔ پھر ہم دوبارہ پھر گئے، کوئی یعنی کہ 15 دن بعد دوبارہ پھر گئے جی۔ ادھر سے پھر ہم نے بکریاں لیں، تقریباً کوئی 15 بکریاں لیں جی، کوئی 27-28 ہزار کی رینج میں نا 15 بکریاں لے کے، ان میں سے کوئی تقریباً 8 یا 10 تھی جو پریگننٹ تھی، اور جو باقی تھی وہ خالی تھی، پٹھے نہیں تھی بکریاں ہی بہرحال۔ تو وہ لے کے ہم جی واپس آ گئے۔ پھر ہم دوبارہ گئے جی، پھر ہم لڈن منڈی میں بھی گئے۔ اس کے بعد ہم بہاولپور کے نزدیک، میرے ذہن میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ جگہ کا کیا نام ہے، وہ ذہن سے نکل گیا، بہاولپور کے نزدیک جو ہے نا، ادھر ایک منڈی تھی، ادھر گئے جی۔ اس کے بعد یہ ملتان میں اپنا گوٹ فارم ہے، ادھر بھی گئے، لیکن ہم نے کہیں سے پھر مال نہیں ملی، بکریاں نہیں لیں۔ ہم پھر مدرسہ منڈی گئے۔ جب ہم دوبارہ گئے بھائی، وہ بڑا ہمارے ساتھ یعنی کہ نا ایک سین ہو گیا۔ وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو نیو فارمر ہیں وہ ان کو پتہ ہو کہ فراڈ صرف آن لائن نہیں ہوتا، منڈیوں میں بھی ہوتا ہے۔ بھائی جی ہم ادھر گئے، ہم نے ادھر تقریباً کوئی 6 بکریوں کا ایک تھا، وہ اس کے پاس 6 بکریاں تھی ٹوٹل، وہ ہم نے ان سے لے لیں 6 بکریاں۔ اب وہ 6 بکریوں کے کوئی 1,60,000 یا 70,000 روپے بنتے تھے، وہ ہم نے ان کو پیمنٹ کر دی ہے۔ پیمنٹ کر کے اور جیسے ہی کہنے کا مقصد ہے پیمنٹ کی ہے نا، یعنی کہ بندے کو پیسے دیے، اور ہم 3 لڑکے تھے، اپنی طرف سے تو بڑے ہوشیار اور چلاک اور سمجھدار تھے۔ تو جیسے ہی ہم گھومے تو ساتھ ہی 4-5 بندے آ گئے ہمارے پاس جی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری بکریاں ہیں، یہ آپ بکریاں کہاں سے لی؟ ہم نے کہا یار ہم نے ابھی یہاں سے خرید کی ہیں ہم نے ادھر سے۔ تو وہ ادھر سے اپنا ہم نے پیچھے گھوم کے دیکھا، یہ بندہ بھی، وہ انہوں نے کہا بھی آپ بتائیں کہاں سے لی ہیں؟ وہ تو ادھر ایک گینگ جیسے اکٹھی ہو جاتی ہے، کوئی 10 بندے اکٹھے ہو گئے جی۔ انہوں نے کہا جی آپ آئی ڈی کارڈ دکھائیں۔ حالانکہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن اب وہ بھی صحیح بولیں بھی آپ نے جس سے لی ہے ہمیں بتائیں کس سے لی ہیں، ہم پولیس کو بتائیں گے، ایسے یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ پریشان کر دی۔ مختصراً بات یہ ہے کہ وہ 1.5-2 گھنٹے بحث ہوتے رہی، اور پھر ہم نے کوئی ریفرنس یعنی کہ کوئی استعمال کر کے ادھر بات کی جی۔ انہوں نے جو ادھر منڈی میں پولیس بھی کھڑی تھی ان کے ساتھ بھی ان کی بات کروائی۔ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو پیسے ہیں نا، وہ سارے کے سارے پیسے ہمیں ادھر دینے پڑے، یعنی کہ ہم نے اپنی جان چھڑوائی، یہ سمجھ لیں۔ یہ ہمارا منڈی کا ایکسپیرینس، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بڑی مشکل سے ہم نے ادھر سے اپنا وہ بھی ریفرنس ڈلوا کے ہم ادھر سے نکلے، ادروائز وہ اور پولیس والے پیسے لے رہے تھے ہمارے پاس سے۔ یہ تو تھی منڈی کی بات جی۔ اب میں اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ آن لائن جو ہے نا وہی فراڈ ہوتا ہے۔ آپ کہنے کا مقصد ہے منڈی میں بھی جو نیا بندہ ہے نا، وہ یعنی کہ اس میں سے بھی اگر خرید کرنی جو ہے نا بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ آپ کوئی 10-20 ہزار روپے مہنگا جانور لے لیں، لیکن کسی فارم سے لیں۔ ایک تو وہ اپنا ویکسین وغیرہ ہوتا ہے، اس میں بیماری کم آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم اگر کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے تو بندہ کم از کم اسے کہہ سکتا ہے بھائی یہ جانور یار ایسے یہ چینج کر لیں۔ لہٰذا میرا سب بھائیوں کو یہی مشورہ ہے جو نئے کام کر رہے ہیں نا، وہ منڈی سے پرانا بندہ تو جانور لے سکتا ہے، نئے بندے کے بس کا کام نہیں ہے اچھا جانور لینا، بلکہ جانور لینا ہی بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا یہ میرا تجربہ تھا منڈی کے متعلق، تو لہٰذا یہ آپ اس بات کو بس آپ سمجھ لیں۔ پھر ہم بکریاں لے کے آئے تو ہم نے یعنی کہ نا ان کو سب سے پہلے ہم نے سنا ہوا تھا، ہم نے سائلے شروع کر دیا۔ تو وہ جب سائلے شروع کیا تو بکریوں میں نا تھوڑا سا مسئلہ آنا شروع ہو گیا، ان کو پیٹ درد کا اس طرح، اور تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس وقت۔ تو پھر دوستوں سے پوچھا، اس طرح ایک گروپ تھا اغوا انٹرنیشنل کے نام سے، اس گروپ میں سے بھی پوچھا، سکندر بھائی تھے اور بھی دوست تھے،
ان سے پوچھا بھی کیا، انہوں نے کہا جی یہ سائلج تو بالکل منع ہے. پھر اور بھی دوستوں سے مشورہ کیا، پھر ہم نے سائلج کو بند کر دیا جی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پھر لوسن لیا جی، لوسن ڈالنا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ وہ ہماری پرچیزنگ بھی بڑی غلط تھی. اس کے بعد یوسف بھائی ملے، یوسف بھائی نے پھر یہ دی لرننگ جو ہمارا گوٹ فارم ہے اس میں ایڈ کروایا جی. تو اس سے پھر احسان بھائی سے ملاقات ہوئی. احسان بھائی کو بتایا بھی، ان کو بکریاں دکھائیں سارا، یعنی کہ جو بکریاں لی تو انہوں نے کہا یار یہ تو بریڈر بھی دکھایا. ہم ایک بریڈر لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ بکریاں بھی اس میں سے کوئی چند کہا بھی ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا انہوں نے بریڈر بھی کہا بھی آپ یہ چینج کر لیں. تو وہ یہ تقریباً کوئی 2 سے 3 ماہ کے بعد کی بات ہے جب ہم نے کام سٹارٹ کیا جی. یہ مجھے تقریباً ابھی 2 سال اور تقریباً 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں کام سٹارٹ کیے ہوئے جی. پھر ہم نے 2-3 ماہ بعد ہی ہم نے احسان بھائی کے پاس جانے کا پلان کیا. ہم احسان بھائی کے پاس گئے ادھر. اس وقت کوئی عید آنے میں کوئی 3 کو ماہ تھے میرا خیال، یا 2 ماہ تھے اس طرح. ہم جب ادھر گئے ماشاءاللہ ان کے دونوں فارم دیکھے، بکریاں دیکھیں، پھر ان کے فیٹنگ کے جانور دیکھے، تو ہم تو ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے اور پتہ چلا بھی فارمنگ کیا چیز ہے تھوڑا سا. اس وقت ان کے پاس کافی تعداد تھی، یعنی کہ جب ہم فرسٹ ٹائم گئے تھے 2 فارم تھے ان کے پاس ماشاءاللہ، تقریباً میرے حساب سے کوئی 150 بکریاں تھیں اس وقت جی. تو پھر ہم ادھر سے واپس آ کے پھر ہم نے بھی فیٹننگ کا پلان کیا. اچھا، جب ہم واپس آئے ہیں تو ہم نے پھر فیٹننگ کے لیے نا اس وقت، یعنی کہ ابھی قربانی عید سے پہلے ہی ہم نے نیکسٹ عید کے لیے قربانی کے لیے نا بچے لینا شروع کر دیے. اب ہم نے جو بچے لیے وہ لیے جی 2 ماہ کے، 3 ماہ کے. حتیٰ کہ میں لاہور منڈی سے، مجھے یاد ہے میں 4 بچے لے کے آیا تھا، وہ تھے صرف 10 دن کے. اس طرح کے ہم نے بچے لے لیے، کوئی تقریباً 40 سے 45 بچے لے لیے جی. کچھ بکریوں کے ساتھ تھے بچے، تو وہ بھی ہمارا یعنی کہ غلط خرید رہی. وہ بچے ہم نے فیٹننگ کے لیے اگلی عید کے لیے تیار کیے. ان میں سے کچھ جو بچے ہیں نا، کچھ بچے یقین ہے جب نیکسٹ عید آئی ہے تو ان میں سے 3 یا 4 بچے ایسے تھے جن کا جو ویٹ تھا نا وہ تقریباً لائیو ویٹ 40 kg رہا، کیونکہ وہ اچھی نسل کے نہیں تھے. باقی ویسے 110 kg 115 kg تک جو ہے نا ان کا ویٹ گین ہوا ہمارے پاس. اس میں ہمیں بڑی مشکلات آئیں، وہ بچوں کو پالنے میں بہت زیادہ مشکلات. زیادہ تر کہنے کا مقصد جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا جی، وہ ان کی گروتھ نہیں ہو رہی جی. کبھی ان کو زکام ہو رہا ہے، کبھی یعنی کہ ان کو اپنا پیٹ درد ہو رہا ہے، کبھی موشن ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کے نا مسئلے مسائل ہمیں ان بچوں کے آتے رہے. تو اب یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی آپ نے فیٹنگ والے جانور نا 6 سے 7 ماہ سے کم نہیں لینے، جو مرضی ہو جائے، چاہے آپ جتنے بھی فنکار بندے ہیں. وہ سمجھ لیں کہ میرے اندازے کے مطابق وہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا ہمارا. اس کے باوجود، حالانکہ اس میں ہمارے جو جانور ہیں تقریباً میرا 4 جانور تھے جو ہمارے 40 سے کم تھے، 40 kg لائیو ویٹس کم عید تک، اور تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2 یا 3 جانور تھے جو 50 سے 60 kg تھے، اور 50 باقی جتنے تھے وہ سارے 80+ تھے جی. اس کے اتنی غلط پرچیزنگ کے باوجود اور اتنی کم ویٹ کچھ بچوں کا ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک بکرے نے تقریباً 14 سے 15 ہزار روپے ہماری ایوریج آ گئی تھی، جو ہماری پروفٹ تھی. حالانکہ جتنی محنت کی تھی اس کے حساب سے بڑی کم تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس کیونکہ کوانٹٹی میں 54 تھے ٹوٹل، تو ہمیں اس میں سے یہ ہے کہ ہم نے جتنا خرچہ کیا تھا نا وہ یعنی بکریوں کے اوپر بھی، اور وہ برابر ہو گیا، ہمیں کوئی زیادہ وہ فیل نہیں ہوا جی. پھر اب بکریوں کی طرف آ جائیں جی. بکریاں ہم لے کے آئے ہیں. پھر ہم وہ عید کے بعد پھر ہم احسان بھائی کے پاس گئے. احسان بھائی سے پھر بکریوں کے لیے مشورہ کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بکری اس طرح لینی ہے. پھر ہم ایک دفعہ واپس آ گئے. ہم پھر احسان بھائی کے پاس گئے لاہور سے. ہم تیسری دفعہ پھر احسان بھائی سے کچھ بکریاں کوئی 4-5 لے کے آئے. پھر ہم ان سے ایک بچہ بھی لے کے آئے براق کا جی. پھر ہم نے کچھ بکریوں جو ہم نے پہلی پرچیزنگ کی تھی، خرید کی تھی، وہ بکریاں ہم نے سیل کی جی. وہ بکریاں سیل کر کے کچھ ان میں سے سیل کی، جو کچھ اچھی تھی وہ رکھ لیں جی. پھر ہم نے کچھ بھاول نگر فارم 1-2 فارم ہے ادھر سے بکریاں لیں. کچھ بکریاں ہم نے احسان بھائی سے لیں. کچھ بکریاں جو ہے نا وہ ادھر جو اپنا گوٹ فارم والے ہیں نا ان سے کوئی 1-2 بڑی اچھیاں بکریاں تھیں وہ لے کے آئے جی.
اور ابھی جو میرے پاس بکریوں کی تعداد ہے نا ابھی ہیں تقریباً جو فیمیل ہیں وہ 37 ہے، اور ابھی جو میرے پاس میل ہیں قربانی کے لیے وہ ہیں ابھی 63 ہیں جی۔ ابھی میں نے پرچیزنگ کی تقریباً 23 میرے اپنے بچے ہیں جو میل ہیں، اور باقی میں نے پرچیزنگ کی تھی وہ 41,500 کے حساب سے وہ بچے میں نے پرچیز کیے ہیں ابھی، یعنی کہ اس عید کے لیے جو فیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے جو مجھے مشکل جو میری سمجھ میں نہیں نہ آیا ابھی تک بھی نہیں آیا وہ ہے جو کڈز، یہ فلاپی کڈز سنڈروم ہے جو جی، یہ ہمارے بچے، اور یہ ابھی جو بچے آئے ماشاءاللہ ایک ماہ میں ہمارے یہ تقریباً 13-14 بچے ہیں، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اب تو وہ تقریباً 20 دن کے ہو گئے ہیں، لیکن جو بچے ہمارے مئی میں آئے تھے نا جی، مئی میں یقین کریں انہوں نے، حالانکہ میں نے عمران بھائی سے بات کی تھی، عمران بھائی نے ادھر سے ڈاکٹر بھیجا تھا، وہ لاہور آئے تھے، لاہور سے میں انہیں لے کے آیا، لاہور چھوڑ کے آیا، وہ ادھر سے آئے تھے عمران بھائی کے پاس سے، انہوں نے بھی آ کے وہ بچے چیک کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچے نا ہمارے پاس وہ 7 یا 8 بچے آئے تھے، ان میں سے 2 بچے پھر بھی ایکسپائر ہو گئے۔ حالانکہ ہم نے اس میں فلاپی کڈ سنڈروم میں جو ان کو پروٹوکول تھے نا وہ سارے پروٹوکول دیے، ان کو ہم نے 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کا، میں تقریباً 1 ماہ فارم پہ رہا بھی، یعنی کہ کوئی غفلت نہ ہو، CCTV کیمرے لگوائے جی، کہ 6 گھنٹے کا ہم نے 6 گھنٹے کا گیپ دیا، اور ان کو دودھ بھی بالکل پلایا ان کو ماؤں کے نیچے سے ہی، لیکن ان کو بالکل کوئی بھی زیادہ نہ پیے کم نہ پیے، ہر حساب سے جس طرح بھی یعنی کہ گائیڈ لائن تھی نا، یا احسان بھائی کے جو میسیج میرے پاس سیو تھے یا عمران بھائی کے سیو تھے اس کے مطابق ہم نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی نا اس بیماری کی کوئی سمجھ نہیں آئی بھی وہ اپنا بھی کیوں آئی، یہ کیوں بچوں کو آتی ہے، یا اس میں صرف دودھ کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے، اور جب ہو جاتی ہے ہم نے جو علاج تھے جو سیرپ تھے وہ سارے کیے، لیکن پھر بھی نا بچے ڈسٹرب ہی رہے ہیں، وہ بچوں کی گروتھ بھی کم ہی رہی ہے اور وہ بچے ڈسٹرب ہی رہے ہیں جی۔ اس کے بعد جو بریڈر ہیں وہ بریڈر ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ براق کا بیٹا ہے جی، وہ احسان بھائی سے ہم نے لیا تھا، احسان بھائی کی شفقت مہربانی، ان کا شکریہ اگین جی، ابھی وہ ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اچھا بریڈر ابھی تک نہیں ملا ہے اس بچے کے علاوہ، وہ ابھی ماشاءاللہ دو دانت ہو گیا تقریباً، میرا خیال اب کوئی 41 سے بھی تھوڑی سی اوپر ہوگی ہائٹ اس کی اس وقت، میں نے کی تو نہیں ہے کیونکہ میں نے کی تھی جب وہ ابھی 1 سال کا ہوا تھا پورا، جس دن اس کی برتھ ڈے تھی اس دن ہم نے اس کی ہائٹ کی تھی، اس دن تھی 39 جی، تو ابھی اس کی ہائٹ نہیں کی ہے، وہ بریڈر ہے ابھی میرے پاس جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو چارہ وغیرہ ہے جی، چارہ وغیرہ ہم یعنی کہ پہلا کوئی 4 سے 5 ماہ نکال کے اس کے بعد ہم نے پھر جو یہ میسا وغیرہ، ابھی بھی میرے پاس ایک ٹرک میں نے مونگی کا منگوایا تھا جی، وہ یوسف بھائی کے ریفرنس سے، اور ایک میں نے ابھی مونگ پھلی کا منگوایا ہوا ہے، دونوں سٹاک پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے ابھی 2 ایکڑ لوسن لگایا ہوا ہے جی، یعنی کہ 2 ایکڑ میں نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے، وہ بالکل فارم کے ساتھ ہی ہے جی، اس میں ابھی لوسن کاشت کی ہے، لوسن جب یعنی کہ ختم کریں گے پھر اس میں جنتر کاشت کر دیں گے۔ جو اپنا بکرے ہیں وہ ہم باہر نہیں لے کے جاتے، لیکن جو بکریاں ہیں وہ ہم باہر گریزنگ تو نہیں کہہ سکتے، سمجھے واک کہہ سکتے ہیں، وہ ایک روحی نالہ ہے ہمارے پاس سے گزرتا ہے، اس ڈیلی جاتی ہیں بکریاں، پہلے اب دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اب ایک ٹائم جاتی ہیں 3 گھنٹے، ادروائز پہلے 2 سے 3 گھنٹے صبح اور 2 سے 3 گھنٹے شام بکریاں لازمی باہر جاتی تھیں۔ اور اس میں سب سے ایک مین بات ہے جو کہ ہو سکتا ہے احسان بھائی یا دوسرے لوگ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے نا، جو ہمارے فیٹنگ والے بچے ہیں نا ان کے لیے سبز چارہ بہت ضروری ہے۔ پہلے کیونکہ یہ ہمارا، میں نے 3 دفعہ ابھی تک یعنی کہ ایک دفعہ ہم قربانی کے لیے جب میں فرسٹ ٹائم احسان بھائی کے پاس گئے تھے، ہم ویسے ہی لے کے آئے تھے قربانی کے بکرے، یعنی کہ وہ پہلے سے یعنی کہ کوئی 80 kg 90 kg ایک ایکسپیرینس کے لیے، دوبارہ ہم نے پھر خود ہم نے جو بچے لیے ہوئے تھے وہ ہمارے یعنی کہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کو اتنا زیادہ نا سبزہ نہیں یوز کیا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہمارے بچے نا ہم ان کو سبز چارہ ضرور دے رہے ہیں، خشک بھی دے رہے ہیں، لیکن جب ونڈا دیتے ہیں نا اس کے بعد ہم ان کو کوئی 1 یا 1.5 kg سبز ضرور دیتے ہیں، اور ان سے ان کی گروتھ، ان کی چمک، ان کی ہر چیز، ان کا یعنی کہ پیٹ کے جو مسائل ہیں وہ بڑے فٹ رہتے ہیں۔ اور میرے اندازے کے مطابق جو بھی بھائی فیٹننگ کا اسپیشلی کام کرے نا وہ سبز چارہ تھوڑا بہت بچوں کو لازمی دے، لازمی سے لازمی دے، باقی ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ
اس کے علاوہ بکریوں کے لیے ایک ونڈا ہے، میں نے شروع سے آج تک وہی استعمال کیا ہے جی، وہ بنایا، یعنی کہ وہ فارمولہ ہے، میں بھی شیئر کر دوں گا۔ آج تک الحمدللہ کبھی کسی بکری کو پیٹ درد یا کوئی اس طرح کے مسائل نہیں آئے ہیں۔ مجھے بکریوں کے، ویسے مجھے 2.5 سال میں کسی قسم کے بھی، یعنی کہ ایک دفعہ PPR بھی آئی تھی، وہ بھی ہم نے کور کر لی تھی الحمدللہ، حالانکہ سارے بچوں میں آ گئی تھی، لیکن وہ کوئی اس کا مسئلہ تھی۔ مجھے جو سب سے زیادہ مشکل ہوا ہے نا، وہ مجھے بس یہ جو فلاپی کڈ سنڈروم ہے نا، اس کا ہی مسئلہ ہے۔ باقی کوئی بھی بیماری ہے وہ الحمدللہ ہمارے فارم پہ اگر آئی بھی، ہم نے آج بڑے اچھے طریقے سے یعنی کہ وہ کور کر لی، کوئی اس کا کوئی ایکسپائر وغیرہ یا کوئی اس طرح کوئی ہمارا جانور نہیں ہوا ہے۔ ویسے جو ہے ہمارے پاس سے 2 بکریاں ایکسپائر ہوئی ہیں جی۔ ایک بکری جو ہے وہ ابھی تقریباً کوئی 10-15 دن ہوئے ہیں جی، اس وقت ایکسپائر ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب، اس کا بچہ پتہ نہیں الٹا تھا کیا تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر بڑی دیر ہی ان کے اندر ہاتھ ڈالتے رہے، کوئی کم از کم آدھا پونا گھنٹہ، پتہ نہیں اب اس کے اندر زخم ہو گئے جی، کیا وجہ ہوئی۔ وہ ٹھیک 1 دن بعد ایسے کھڑی رہی، اور 1 دن بعد وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بکری میں احسان بھائی کے پاس سے لے کے آیا تھا۔ اور جو ایک بکری ہے، وہ جب ہم نئے جانور لے کے آئے تھے نا، اس وقت اس کو پتہ نہیں کوئی پیٹ درد ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایک بکری ہماری وہ ایکسپائر ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے ہمارے 1-2 بچے ایکسپائر ہوئے، لیکن کوئی مین جانور، ایک بریڈر بچہ ہم لے کے آئے تھے، اس کو سوجن ہو گئی تھی، وہ بھی ہم لے کے آئے تھے، تو اس کے کوئی 8-10 دن نا وہ بچہ فوت ہوا تھا۔ باقی الحمدللہ جو mortality ریشو وہ ہمارے بہت کم ہے، کوئی 2-3% ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہم یعنی کہ جب بکری ڈیلیور کرتی ہے، ہم اس کو AD3 کا انجیکشن لازمی لگاتے ہیں۔ اگر ابھی ڈیلیور کیا ہے تو ابھی کے ابھی لگا دیتے ہیں جی، وہ اپنا AD3 لگا دیتے ہیں، اور اب ساتھ ہم اس کو ڈیسپرین پلاتے ہیں، 4 ڈیسپرین پانی میں جی۔ اس سے آج تک ہمارے پاس کسی بکری کی جیر وغیرہ نہیں سٹاپ ہوئی جی۔ 4 ڈیسپرین گرم پانی میں، تھوڑا سا نیم گرم پانی میں وہ پلا دیتے ہیں۔ بکری کمزور ہو تو انڈا وغیرہ پھینٹ کے بھی وہ بھی پلا دیتے ہیں جی، اور چھوٹے بچے کو بھی AD3 لگاتے ہیں۔ دونوں کا، چاہے بچہ صحت مند ہو، کمزور ہو، جیسے بھی ہو، اس کو وہ 1 پوائنٹ لگا دیتے ہیں جی، 1 cc بچے کو 1 cc سے تھوڑا سا، کبھی اگر بچے کا ویٹ یعنی کہ کچھ 5 سے 6 kg ہو تو اس کو 1 cc سے تھوڑا سا کم، کوئی 7 پوائنٹ 8 پوائنٹ اس طرح لگا دیتے ہیں، جو انسولین سرنج ہوتی ہے، اور جو بکری ہوتی ہے اس کو 5 cc لگاتے ہیں۔ اور اگر بچہ تھوڑا سا کمزور ہو، پھر ہم انکیور بھی لگاتے ہیں، انکیور 20 جو ہے نا، وہ ایک پوائنٹ انسولین کا وہ بھی لازمی لگاتے ہیں جی۔ ہاں، اور اس کے علاوہ ہم بکری کو جو وہ کاڑھا وہ ذیشان بھائی نے شیئر کیا ہوا تھا ایک گروپ میں، وہ ہم دیتے ہیں۔ اس سے ماشاءاللہ بکری کی بہت صفائی ہوتی ہے، اندر سے بالکل صاف ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ تقریباً 15 ماہ میں ہمارے 2 دفعہ جو بچے ہیں نا، ابھی تک کے ایکسپیرینس میں، وہ تقریباً ہر بکری دیتی ہے۔ ایک بکری نہیں دیے تھے، وہ ہم نے بکری سیل کر دی ہے۔ باقی بھائی جی، اوورآل ایکسپیرینس دیکھا جائے نا، اوورآل اگر جو ایکسپیرینس ہے، اگر کسی بندے نے ارلی وہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنا اسی سے ہی کام چلاؤں اور میں اس سے جلدی پیسے کماؤں، تو وہ فیٹننگ کا کام ہے بھی۔ آپ بچے لیں، اور بچے لے کے آپ اچھے طریقے سے ان کو پالیں، تو وہ آپ کو اچھی پروفٹ، میرے اندازے کے مطابق آپ کو کم از کم ایک بچہ، جو اگر آپ نے 6 بچے پرچیزنگ اچھی کی ہو تو جو بچہ ₹1,00,000 سے اوپر ہوگا وہ اس سے بھی پروفٹ زیادہ دے گا، لیکن جو ₹1,00,000 سے نیچے، جو 80,000 سے ₹1,00,000 کے درمیان سیل ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کو ہر صورت میں 25 سے 25,000 روپے تو لازمی وہ آپ کو پروفٹ دے گا۔ اور میں نے ابھی تک کبھی بچے سیل نہیں کیے، میں نے صرف 2 بچے سیل کیے ہیں جی، یعنی کہ جب سے یہ فارم بنایا ہے، میل بچے۔ باقی میں نے اپنے قربانی کے لیے خود ہی تیار کیے ہیں، وہ بھی بڑے، یعنی کہ ایک بچہ جو میرے پاس ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ان کو سیل کیا ₹1,00,000 کا جی، وہ تقریباً 4 ماہ کا۔ اور ایک بچہ جو میں نے چھوٹا سا بچہ تھا، یعنی کہ تقریباً کوئی 1 ماہ کا، وہ زبردستی وہ لے کے گئے، ایک بچہ وہ سیل کیا۔ یہ 2 بچے باقی فیمیل وغیرہ سیل کیے ہیں، لیکن میں نے میل بچہ نہیں، میں نے خود ہی عید کے لیے تیار کیے ہیں۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور بات ذہن میں نہیں ہے۔ باقی اب کسی بھائی نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔